ٹھوکریں کھا کر نہ سنبھلے تو مسافر کا نصیب، ورنہ پتھر تو اپنا فرض نبھائی دیا کرتے ہیں۔ ایمن اردو لیب کے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جب ہر طرف سے مایوسی ہونے لگے، جب سب رشتے بے معنی ہو جائیں، تو اپنے اللہ پاک کی طرف پلٹنے میں دیر مت کرو۔ بے شک وہ تھامنے والا رحمان اور رحیم ہے۔ بلا شبہ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں اور بیماریوں کو تندرستی میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ کہتے ہیں جب قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، انسان بلندیوں تک جا پہنچتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا ہی واقعہ سناتے ہیں جو ایک بغداد کے سوداگر کے ساتھ پیش آیا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ بغداد میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ وہ بہت دولت مند تھا، لیکن وہ اپنی دولت لٹا کر اتنا غریب ہو گیا تھا کہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنے پر مجبور ہو گیا۔ اپنی پچھلی عیش و عشرت والی زندگی کو یاد کر کے وہ اکثر غمزدہ ہو جایا کرتا۔ ایک رات وہ بہت اداس اور غمزدہ حالت میں سویا تو کیا دیکھتا ہے، ایک بزرگ اسے کہہ رہے ہیں، تمہاری قسمت کا ستارہ مصر کے شہر قاہرہ میں جگمگا رہا ہے، لہٰذا وہاں جاؤ اور اسے تلاش کرو۔ صبح جب بیدار ہوا تو اسے خواب والے بزرگ کی بات یاد آئی۔ اس نے فوراً قاہرہ جانے کی تیاری کی اور قاہرہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ کئی ہفتوں کی تکلیف اور مشقت اٹھا کر اس شہر میں جا پہنچا۔ رات ہو چکی تھی۔ کسی سرائے میں قیام کے لیے اس کے پاس کوئی رقم موجود نہ تھی، لہٰذا وہ ایک مسجد میں گیا اور اس مسجد کے صحن میں کونے میں جا کر سو گیا۔ اتفاق سے ایک چوروں کا گروپ مسجد کے صحن میں آیا اور چوری کے ارادے سے مسجد کے برابر والے مکان میں داخل ہو رہا تھا کہ کسی آہٹ کی وجہ سے مکان میں رہنے والے افراد جاگ گئے اور مدد کے لیے پکارنے لگے۔ چوروں نے جب یہ چیخ و پکار سنی تو گھبرا کر بھاگ گئے۔ تھوڑی دیر میں علاقے کا داروغہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ جب یہ سپاہی مسجد کے صحن میں پہنچے تو وہ سوداگر اس مسجد کے صحن میں سویا ہوا نظر آیا، لہٰذا سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور چور سمجھ کر اس کی خوب پٹائی کی۔ اس کو قید خانے میں بند کر دیا۔ 3-4 دن کے بعد داروغہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس اجنبی کو پیش کرو۔ جب یہ سوداگر پیش کیا گیا تو داروغہ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ سوداگر نے جواب دیا، میں بغداد سے آیا ہوں۔ داروغہ نے سوال کیا، تم بغداد سے قاہرہ کس لیے آئے ہو؟ سوداگر نے جواب دیا، میں نے خواب میں دیکھا ہے جس میں ایک بزرگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری قسمت کا ستارہ قاہرہ میں جگمگا رہا ہے، لہٰذا وہاں جاؤ اور وہاں تلاش کرو، اور میں اسی قسمت کو تلاش کرنے یہاں آیا ہوں، لیکن آپ کے سپاہیوں نے مجھے پکڑ لیا اور میری خوب پٹائی کی۔ داروغہ نے جب یہ داستان سنی تو بہت ہنسا اور کہنے لگا، اے بے وقوف انسان، میں نے کئی مرتبہ خواب میں کسی کو یہ کہتے سنا ہے کہ بغداد جاؤ اور پتھریلی گلی کے فلاں مکان میں ایک صحن ہے جس کے آخر میں ایک باغ ہے، جہاں پر ایک فوارہ ہے جس کے حوض کے نیچے بہت سا خزانہ دفن ہے، لہٰذا وہاں جاؤ اور اس کو کھود کر نکالو۔ کیا میں بغداد گیا؟ نہیں، اور تم کیوں بے وقوف بنتے ہو اور اتنی دور قاہرہ چلے آئے اور صرف ایک خواب دیکھ کر؟ داروغہ نے سوداگر کو کچھ رقم دی اور کہا، یہ رقم لو اور اپنے گھر واپس پلٹ جاؤ۔ قاہرہ کے داروغہ نے سوداگر کو جس مکان کے بارے میں بتایا وہ دراصل اسی سوداگر کا اپنا مکان تھا۔ داروغہ کی ساری باتیں سن کر سوداگر سارے معاملے کی تہ تک جا پہنچا۔ وہ فوراً واپس بغداد اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس نے باغ میں فوارے کے نیچے کھودنا شروع کیا۔ ابھی تھوڑی ہی زمین کھودی تھی کہ اسے بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ اس طرح اس کا خواب حیرت انگیز طور پر سچ ثابت ہو گیا اور وہ دوبارہ پھر سے مالا مال ہو گیا۔ کہتے ہیں جو کچھ ہمارے نصیب میں لکھا ہوتا ہے
وہ ہمارا انتظار کرتا ہے اور ہمیں ضرور مل کر رہتا ہے۔ دیر سویر ضرور ہوتی ہے، لیکن جو ہمارے نصیب میں ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے۔ پیارے دوستو، وقت اور نصیب کسی بھی لمحے انسان کو زیر کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ ان کا اگلا شکار کون ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔